امیر تحریک لبیک پاکستان اور ان کے بھائی کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، اس لیے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ سچ کو عارضی طور پر تو چھپایا اور دبایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بعض ارکان کے مکانات کو گرایا گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ انتہائی سنگ دلانہ اور شقاوت پر مبنی کارروائی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوراً ان تباہ شدہ مکانات کو اپنے خرچ پر تعمیر کرے یا ان کا معاوضہ ادا کرے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے مسجد رحمت للعالمین اور مزار کو محاصرے میں لے رکھا ہے، اسے فوراً واگزار کیا جائے تاکہ 5 وقتہ نماز اور جمعۃ المبارک کے لیے مسجد کھلی ہو اور لوگ مزار پر آ کر فاتحہ پڑھ سکیں۔ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کی انتظامیہ نے اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس و جامعات کو جبراً بند کرایا ہے اور بعض کو سیل کیا ہے۔ یہ شریعت اور آئین و قانون کی روح سے سراسر غلط ہے۔ ان تمام مدارس کو فی الفور کھولا جائے تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو اور علماء اور طلباء اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ اہل سنت اپنے خلاف اسے ریاست و حکومت کا انتقامی اقدام تصور کریں گے اور اس کے نتیجے میں سب کے دلوں میں منافرت پیدا ہوگی جو کسی بھی صورت میں ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کارفرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا۔ تو یہ تبصرہ بعض طرف توجہات کو یقیناً مبذول کرتا ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ فوراً بند کیا جائے، دہشت اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو آزادانہ طور پر یکجا ہونے دیا جائے تاکہ وہ باہمی مشاورت سے معاملات کو کنٹرول کر سکیں، ورنہ قیادت کے بغیر کارکن بے قابو ہو جاتے ہیں اور جذبات میں کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ کارکنوں کو قیادت کے تعاون ہی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے ذمہ دار ارکان اور وفاقی و صوبائی انتظامیہ کے ذمہ داران پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو معاملات کو حل کرنے کا طریقہ کار طے کرے۔ جن کارکنان کو بلا سبب پکڑا ہوا ہے انہیں فوراً اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ مزید گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ
موقوف کیا جائے اور جن کی FIRs کٹ چکی ہیں وہ واپس لی جائیں۔ آئین و قانون کے مطابق ان کے معاملات کو عدالتوں کے ذریعے کم از کم وقت میں نمٹانے کا طریقہ کار وضع کیا جائے اور اس پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے۔ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کی انتظامیہ نے اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس و جامعات کو جبراً بند کرایا ہے اور بعض کو سیل کیا ہے۔ یہ شریعت اور آئین و قانون کی روح سے سراسر غلط ہے۔ ان تمام مدارس کو فی الفور کھولا جائے تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو اور علماء اور طلباء اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ اہل سنت اپنے خلاف اسے ریاست و حکومت کا انتقامی اقدام تصور کریں گے اور اس کے نتیجے میں سب کے دلوں میں منافرت پیدا ہوگی جو کسی بھی صورت میں ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگانے والے ہمیشہ پرامن رہے ہیں۔ ان پر کبھی بھی دہشت گردی اور فساد کا لیبل نہیں لگا۔ ان میں سے بیشتر تصوف کے سلاسل سے وابستہ ہیں۔ اس لیے تحریک لبیک کو بھی اپنی روایات اور تاریخ کا پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے تمام پرجوش اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور نوجوان اور دیگر طبقات کی بہت بڑی تعداد آپ سے وابستہ ہے۔ یہ پاکیزہ جذبے دین کی امانت ہیں، دین کا اثاثہ ہیں اور انہیں دینی حکمت و بصیرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور آپ کا اصل مشن یکسو ہو کر جمہوری نظام میں اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ آپ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا جی تحریک انصاف کے جو ہیں یہ فرحت عباس ہیں، جناب اسمبلی میں انہوں نے سانحہ امریکہ کے حوالے سے کھل کر بات کی اور انہوں نے اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ آج کا جو معمول کا ایجنڈا ہے اس کو ملتوی کر کے جو سانحہ امریکہ ہوا ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور اس ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ ہے کہ وہ خالی ذہن ہو کر اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیں اور جن علماء و مشائخ اہل سنت پر انہیں اعتماد ہے ان کی مشاورت سے ایک مناسب حکمت عملی ترتیب دیں۔ آپ کا سفر طویل ہے اور ہم آپ کو بہت آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض شہداء کی لاشیں تھانوں میں ہیں اور ان کو ورثاء کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ اگر یہ درست ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام شہداء کی لاشوں کو اکرام کے ساتھ ان کے ورثاء کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی تجہیز اور تدفین اور نماز جنازہ کا باوقار انداز میں اہتمام کر سکیں۔ قوم کے تمام طبقات کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ مشرق و مغرب میں ہماری دونوں جانب کی سرحدیں حالت جنگ میں ہیں، نیز ہمارے وطن عزیز میں دہشت گردی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ہمارے فوجی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کو امن، سلامتی اور قومی وحدت کی
اشد ضرورت ہے ہمیں ملکی سلامتی کے لیے وقتی طور پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر وحدت ملی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجیے رب العالمین 13 اکتوبر کے سانحے میں جو کارکن، عہدیداران، ذمہ داران شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، ان کو اپنی بارگاہ میں عالی میں درجات شہادات مقبولہ مردیہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اعزا، اقارب اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور ان صدمات کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں جلد صحت و شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے سب کو حق پر قائم رہنے، حق بیان کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم تمام خطباء اہل سنت اور مدارس اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے اداروں میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریبات کا اہتمام کریں، مساجد میں دعا کریں اور امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے وقت کو اس کی ضرورت ہے۔ ہماری مسلح افواج کے جو افسران اور شہداء وطن عزیز کے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں۔ یا اللہ ان کو بھی درجات شہادات مقبولہ مردیہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین پاکستان کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کی سازشوں سے، چالوں سے، مکر و فریب سے نجات عطا فرما۔ اور ہمارا ازلی دشمن بھارت جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چل رہا ہے، ان کی چالوں میں یا رب العالمین اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ان کی ناکامی اور نامرادی کے اسباب مقدر فرما۔ علامہ سعد حسین رضوی، ان کے برادر عزیز علامہ انس رضوی اور یا اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین سب کو حاسدین کے حسد، اشرار کے شر، نگاہ بد اور دشمنوں کی بدخواہی سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرکز قادریہ علمیہ کے ہمارے علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر فرید تو ناظرین اکرام، علماء اکرام میدان میں اتر گئے۔ علماء اکرام کی ایک ناظرین اکرام اہم ترین پریس کانفرنس جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ساری صورتحال کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی فراہم کریں کہ جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں وہ کہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد سوالات جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ان کے مطالبات کے اوپر کتنی حد تک جو ہے وہ ان کو رسپونڈ کرتی ہے۔ انڈیا اور افغانستان میں ایک چیز مشترک ہے، دونوں پہلے پاکستان سے پھینٹی کھاتے ہیں
اور اس کے بعد جناب یہ جیت کا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کچھ تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانی ہیں یہ جیت کا جشن منا رہے ہیں جی کابل کی سڑکوں پہ۔ جیت کس چیز کی؟ سب کو پتا ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ تم لوگوں نے پنگا لیا تو ہماری طرف سے رسپانس ایسا تھا کہ آپ لوگ 1 گھنٹے کے اندر منٹوں کے اوپر آ گئے، ترلے کرنے لگے یار ہمارے ساتھ سیز فائر کر لو، سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے۔ وہ تو ہم نے انکار کیا۔ تمہاری 19 پوسٹوں کے اوپر پاکستان کی آرمی نے قبضہ کیا، 200 بندے جو ہے وہ جان سے ہاتھوں بیٹھے تمہارے، تو پھر جیت کا جشن کس چیز کا منا رہے ہو؟ اسی طرح سے جو ان کا نیا ابو ہے انڈیا، وہ بھی پاکستان کے ہاتھوں اپنے 6 طیارے گروائے۔ اس کے بعد پاکستان نے ان کو کہا کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ پھر یہ ٹرمپ کے پاس گیا مودی، اس کے جا کے پاؤں پکڑے یار پاکستان کو روک لو۔ ٹرمپ نے روکا اور پھر یہ جنگ رکی۔ تو وہ بھی ابھی تک جو ہے نا وہ آپریشن سندور جو ہے وہ منا رہا ہے اپنے عوام کو بیوقوف کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے آپریشن تندولوار وہ بھی انڈیا کو فالو کرتے ہوئے اپنی ہار کا جشن منا رہے ہیں۔ تو بھائی مناتے رہو، میدان میں تو آپ لوگ پاکستان کو کبھی شکست دے ہی نہیں سکتے، اگر دو گے تو پھر بتانا۔